دکھاتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے. جانے سے پہلے 2 فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جھلسا رہتا ہے. سنن نبی داؤد. ناظرین مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. قبر کے تصور سے ہی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی, اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے, اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے. آپ نے فرمایا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والوں سے پیٹ پھیر لیتے ہیں اس وقت وہ اس کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں, پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیا ہے. تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے, رہا منافق اور کافر. تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا. پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں جسے وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں. صحیح حدیث میں کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے. آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بگڑنے لگا, قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے. ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں. آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں. آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے. تو آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبر میں آزمائے جا رہے ہیں, مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں. یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے. جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا, خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو, کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے.